پوری دنیا میں میرے آقا مصطفیٰ کریم کی آمد کے سلسلے میں محفلیں منعقد کی جاتی اور ایسی مبارک محفلیں سجا کر لوگ اپنی نیکیوں میں اضافہ کر رہے ہیں اور بروز محشر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کی امیدیں باندھے ہوئے، اور بے شک ہمارے اور آپ کے آقا ہماری اور آپ کی شفاعت فرمائیں گے، اور یہی محفلیں ہمارے اور آپ کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنے گی۔ ویسے کہنے کو تو یہ محفل میلاد ہے، لیکن حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں کہ میلاد کا پیدائش کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے محمد کو پیدا کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگوں میں نے اپنا محبوب تمہارے پاس بھیجا، قد جاءکم من اللہ نور، میں نے بھیجا تمہارے پاس آیا۔ اسی سوال کو لے کے حضرت جابر نے صحابہ کی محفل میں کھڑے ہو کر عرض کی، حبیبی یا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کب پیدا فرمایا؟ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں میرے آقا مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں، اے جابر جب حضرت آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے اس وقت بھی میں نبی تھا۔ اور بتاؤ نبی کی پیدائش، نبی کو اللہ نے کب بنایا؟ یہ مولوی کیا بیان کر سکتا ہے؟ اللہ کے ولی کیا بیان کر سکتے ہیں؟ حق تو یہ ہے کہ حضرت آدم بھی نہیں بیان کر سکتے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو جب بنایا جب اللہ تھا اور اس کا محبوب، دوسرا کوئی تھا ہی نہیں، حضرت آدم بھی نہیں تھے۔ اور پھر اس کے بعد جو کچھ اللہ نے پیدا کیا سب میرے آقا مصطفیٰ کریم کے صدقے میں پیدا کیا۔ آج ہم خوشیاں مناتے ہیں، نبی کی آمد کے جلوس نکالتے ہیں، جشن مناتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں۔ یہ جلوس نکالنا، چراغاں کرنا، روشنی کرنا، نعت مصطفیٰ گنگنانا، یہ ہماری آپ کی آج کی کل کی بات نہیں ہے، بلکہ جب میرے آقا مصطفیٰ کریم اس پاک دار گیتی پہ تشریف لائے تھے تو کبھی تو مدینے کے بچے بچیاں جشن منا رہے تھے، کبھی صحابہ بیٹھ کر آپس میں محفل کر کے نبی کا میلاد منایا کرتے تھے، صحابہ مناتے، غوث و ابدال مناتے، لیکن مولانا لیاقت صاحب نے جس جگہ کا نام بار بار لیا ان کی ہی قسمت میں نہیں ہے نبی کا میلاد منانا۔ اور انہی کی برادری کا، انہی کے آقا کا فالوور، ان کا ماننے والا ہر دور میں رہے، آج بھی رہے، اس سے پہلے بھی تھے، ہر دور میں کیا ہر نبی کے پیریڈ میں بھی رہے۔ شکل یہ بس فرق اتنا ہے کہ نام بدل بدل کے، چہرہ بدل بدل کے، کبھی تو شداد کی شکل میں آیا، کبھی نمرود کی شکل میں آیا، کبھی فرعون کی شکل میں آیا، کبھی ابو جہل کی شکل میں آیا، کبھی یزید کی شکل میں آیا، تو کبھی اشرف علی تھانوی کی شکل میں آیا۔ ہر دور میں مخالفت ہوئی، فرعون نے، نمرود نے کیوں مخالفت کی تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ آنے والا نبی اس کی زبان پہ یہی کلمہ ہوتا تھا کہ اے لوگوں وہ آنے والا ہے جس کے صدقے میں اللہ نے مجھے نبی بنایا، اے لوگوں وہ آنے والا ہے جس کے صدقے میں اللہ نے کل کائنات کو پیدا کیا۔
تو ایک طرف تو ماننے والے ہوتے ہیں اور ایک طرف انکار کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو ایک حضرت ایک آپ نے نام سنا ہوگا گنج مراد آباد، شیخ حضرت علامہ شیخ فضل الرحمان مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت پائے کے جید عالم دین ہوئے۔ آج جس طرح ہم لوگ چراغاں کرتے ہیں، روشنی کرتے ہیں، اب تو زمانہ ترقی کر گیا ہے، بدلاؤ آ گیا۔ پہلے لوگ اپنے گھروں پہ چراغ جلایا کرتے تھے، دیے جلاتے تھے۔ اب کیا ہے صاحب، سجاوٹ کرتے ہیں، لائٹیں، قمقمے اور طرح طرح کی روشنی کا انتظام کرتے ہیں۔ شیخ فضل الرحمان مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ دستور تھا کہ جب 12ویں شریف کا چاند نظر آتا تو وہ اپنے گھر پر چراغاں کیا کرتے تھے، یعنی چراغ جلایا کرتے تھے۔ ان کے بھی دور میں ایک تھا اسی طرح کا، اسی بستی، جیسے کہ مولانا لیاقت صاحب نے جس قصبے کا نام لیا بار بار، انہی کی برادری کا ایک پہنچا اور کہنے لگا، ارے مولانا صاحب آپ تو بہت بڑے عالم ہیں، آپ جانتے ہیں کہ یہ فضول خرچی ہے۔ جیسے عموماً لوگ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب جلسے پہ اتنا خرچ کر رہے، کسی بیوہ کی مدد کر دو، کسی یتیم کی مدد کر دو۔ آج کہہ دیتے ہیں بار بار، بات پہ اسی طرح وہ پہنچا کرے، مولانا یہ جتنا آپ اس پہ خرچ کر رہے ہیں کسی غریب کو دے دیجئے تو وہ اپنے گھر چراغ جلا لے، اس کے وہاں روشنی ہو جائے گی، آپ اتنے 12 چراغ جلائے بیٹھے۔ مولانا نے فرمایا کہ میں اپنے نبی کی محبت میں چراغ جلا رہا ہوں۔ تو اس شخص نے کہا، کیا ایک چراغ سے نبی کی محبت کا اظہار نہیں ہوگا؟ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بہت ہی اچھا سا جواب دیا اسے کہ بھائی میں نے جلا دیا، اگر تجھے تکلیف ہو رہی ہے تو بجھا دے اسے۔ اب کیا تھا صاحب، اس کے حوصلے بلند ہو گئے، بھول گیا کہ چلو آج مجھے بدعت سے روکنے کا تھوڑا سا موقع ملا، آج بدعت کو ختم کرنے کا مولانا نے مجھے موقع دیا۔ بڑا دوڑ کے گیا، جانے کے بعد جو چراغ جل رہا تھا اس پہ کس کے پھونک ماری، وہ چراغ بجھ گیا۔ بڑا خوش ہوا کہ آج میں نے غلط کام کو ختم کیا۔ چنانچہ ایک چراغ کو بجھانے کے بعد جیسے ہی دوسرے چراغ کے پاس پہنچا، اس نے پھونک ماری، دوسرا چراغ بجھ گیا۔ اور وہ دوسرا تو بجھا، لیکن پہلا جو اس نے بجھایا تھا وہ جل گیا اپنے آپ۔ پھر تیسرے کی طرف بڑھا، اس نے تیسرے کو پھونک ماری، تیسرا بجھ گیا، دوسرا والا جل گیا۔ اب ایک کو بجھاتا تھا، دوسرا خود بخود جل جاتا تھا۔ اتنا پریشان ہوا بجھاتے بجھاتے، مولانا کے پاس آیا، مولانا سے کہنے لگا، مولانا یہ سب کیا ہے؟ میں ایک کو بجھاتا ہوں، دوسرا اپنے آپ جل جاتا ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا ہی خوبصورت جواب دیا تھا کہ جسے رب روشن کرنا چاہے تو جیسا خبیث کیا بجھا سکتا ہے۔ تو آج جو ہم جشن مناتے ہیں، بہت سے لوگ اعتراضات کرتے ہیں کہ صاحب یہ فضول خرچی ہے، بہت سے تو ایسے ہیں کہ صاحب آج کے دن جلوس نکالتے ہیں، یہ تو نبی کے وصال کا دن ہے، وفات کا دن ہے۔ نہیں لوگوں، میرے آقا مصطفیٰ کریم جب بظاہر اس دنیا میں تشریف لائے تو جس طرح آج دنیا میں رائج ہے، کسی کے گھر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، کوئی بیٹا پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے چاہنے والوں کی دعوت کرتا ہے یا کچھ نہ کچھ تقسیم کرتا ہے، تحفہ دیتا ہے، کس لیے؟ خوشی کے مارے۔ اور جب میرے آقا مصطفیٰ کریم اس خاکدان گیتی پر تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ، چونکہ میرے آقا مصطفیٰ کریم کی آمد سے پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، تو اب تبرک کون بانٹتا، اب تحفے تحائف کون بیٹھتا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا والوں کو خود سے اپنے محبوب کی آمد کے صدقے میں تحفے بانٹے، تبرک دیے۔ وہ تبرک کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے کی دھرتی پر جتنی عورتوں نے بچوں کو جنم دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو لڑکا بنا کے دنیا میں سب سے بڑا تبرک کیا۔ جو جانور تھے جن کے دھن سوکھ چکے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دھنوں کو ہرا کر دیا، تازہ کر دیا، دودھ بھر گیا اس میں۔ جن کی سبزیاں، جن کی سب کھیتیاں سوکھی پڑی تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی آمد کے صدقے میں وہ کھیتیاں سبز فرما دی۔ اتنا بڑا انعام دیا میرے آقا مصطفیٰ کریم جو دنیا میں تشریف لائے۔ آپ نے علماء سے پڑھا سنا ہوگا، طرح طرح کے واقعات سنے ہوں گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے۔ زیادہ آپ کا وقت لینا میرا مقصد نہیں ہے، بس صرف آپ کو ایک بات بتانا ہے کہ
میرے آقا نے نبوت کا اعلان 40 سال کی عمر شریف میں کیا. 40 سال کی عمر شریف میں. میرے آقا تو خود جانتے ہیں، سب کچھ جانتے تھے میرے آقا، لیکن عرب والوں کو میرے آقا نے 40 سال کی عمر شریف میں بتایا کہ ہاں اللہ ایک ہے، میں اس کا رسول ہوں. لیکن اس سے پہلے میرے آقا کا کردار دیکھو. جب میرے آقا مکے کی دھرتی پر چلتے تھے تو لوگ دیکھ کے یہی کہا کرتے تھے کہ اے میرے، اپنے بچوں سے کہتے، اپنے بیٹوں سے کہتے، اپنے گھر والوں سے کہتے کہ محمد کا چلنا دیکھو، محمد کا کھانا دیکھو، محمد کا بیٹھنا دیکھو، محمد کی گفتگو دیکھو. اپنے بچوں کو نصیحت کرتے تھے کہ اے لوگوں، ایسے کھایا کرو جیسے آمنہ کے لال محمد کھاتے، ایسے چلا کرو جیسے عبداللہ کے بیٹے محمد چلتے. میرے آقا نے وہ کردار مکے والوں کے سامنے پیش کیا کہ دیکھ کے مکے والے حیرت میں پڑ جاتے. بڑے بڑے کفار جو بعد میں بھی ایمان نہیں لائے، وہ بھی میرے آقا مصطفیٰ کریم کو امین اور صادق کہہ کے پکارتے. یہ میرے آقا کا کردار ہے. انہی آقا کا کلمہ آج ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں. میرے آقا کے کیا کردار تھا اور ہمارا کیا کردار ہے؟ ہم صرف جشن مناتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، نبی کی محبت میں محفل میں تھوڑی دیر کے لیے آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو بس ایسا لگتا ہے کہ ان سے بڑا کوئی عاشق نہیں. لیکن جیسے ہی محفل سے باہر جاتے ہیں پھر ہمیں کوئی پہچان نہیں سکتا کہ یہ مسلمان کا بچہ ہے کسی غیر کا ہے. نہ ہم شکل سے مسلمان دکھتے ہیں، نہ پہناوے سے مسلمان دکھتے، نہ گھر کے رہن سہن سے مسلمان دکھتے، نہ بات چیت سے مسلمان دکھتے ہیں. کون سی ایسی چیز ہے ہمارے اندر جو مسلمانوں جیسی ہے؟ آج ہم نے اپنے آپ کو بالکل بدل ڈالا ہے. آج ہمارا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا سب غیروں کی طرح. نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ جب سے ہم نے اپنی پہچان چھوڑی ہے، آج ہم دنیا میں رسوا کیے جا رہے ہیں، نفرت کی نظر سے دیکھے جا رہے ہیں. ورنہ ہماری شان یہ نہ تھی. ہماری شان تو یہ تھی کہ جب ہم سڑک سے گزرتے تھے تو ہمیں لوگ دیکھ کر کہتے تھے کہ یہ نبی کا سچا غلام جا رہا ہے. جس بستی سے نکل جاتے ہمارا کردار دیکھ کے، ہمارا چلنا اٹھنا بیٹھنا بولنا دیکھ کے لوگ کہنے پہ مجبور ہو جاتے تھے کہ یہ جب نبی کا غلام ایسا ہے تو نبیوں کا امام کیسا ہوگا. اور سوچنے پہ مجبور ہو جاتے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے. آج ہمارا کردار کیا ہے؟ آج ہماری قوم کا نوجوان شراب کی بھٹی پہ نظر آ رہا ہے، جوئے کے پھٹے پہ دکھائی دے رہا ہے، مسجدوں سے دور نظر آ رہا ہے، اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے، اپنے پڑوسیوں کو ستا رہا ہے، اپنے علماء سے دور بھاگ رہا ہے. پھر محفل میں آ کے نعرہ لگاتا ہے مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد. میرے بھائیوں، مسلک اعلیٰ حضرت یہ نہیں ہے جسے ہم نے سمجھ رکھا ہے. صرف محفلوں میں آ کے بیٹھ کے مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگا دیا، صاحب ہم سچے پکے جنتی ہیں، ہم اصلی والے مسلمان. ایسا نہیں ہے میرے بھائی. مسلک اعلیٰ حضرت اگر تم اس کا نعرہ لگاتے ہو تو اس پہ مضبوطی سے قائم رہو. مضبوطی سے قائم کیسے رہو گے؟ اگر تم مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہو تو مسجد کے نمازی ہوگے، قرآن کے قاری ہوگے، اپنے ماں باپ کے خدمت گزار ہوگے، اپنے علماء کے صحبت یافتہ ہوگے. اگر تم سچے مسلک اعلیٰ حضرت کے سپاہی ہو. آج ہم محفلیں سجاتے ہیں، بڑا روپیہ خرچ ہوتا، بڑا پیسہ خرچ ہوتا، اور اس کے بعد صبح کی کمیٹی کے لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں. بڑا کامیاب پروگرام رہا، بڑا لیاقت صاحب کی تقریر بہت اچھی رہی، فلاں صاحب نے نعت پڑھی بہت اچھی، بہت کامیاب. جلسے کی کامیابی اسے نہیں کہتے میرے بھائی کہ آپ کے جلسے میں بھیڑ بہت ہو گئی تو آپ کا جلسہ کامیاب ہو گیا، تقریر اچھی ہو گئی تو جلسہ کامیاب ہو گیا، نعت اچھی پڑھ دی تو جلسہ کامیاب ہو گیا، جلسے میں نعرے بہت لگ گئے تو جلسہ کامیاب نہیں. میرے بھائیوں، یہ لاکھوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے. کتنی محنت کرتے ہیں کمیٹی والے، آپ کی مسجد کے امام صاحب نے نہ جانے کئی دن سے محنت کر رہے ہوں گے، تب اسے محفل پاک کو سجایا، اس مقام تک پہنچایا. اب اس کی کامیابی کی دلیل یہ ہے کہ اس محفل میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اگر اپنے گناہوں سے،
اپنی غلطیوں سے توبہ کر لیں گے اور یہ دل میں عہد کر لیں گے آج کے بعد میں نماز نہیں چھوڑوں گا، خدا کی قسم آپ کا جلسہ کامیاب ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص بیٹھا ہے اس محفل پاک میں جو غلط صحبت میں پڑ گیا، یاری دوستی میں پڑ گیا، یاروں کے چکر میں غلطی سے شراب کی پھٹی تک پہنچ گیا اور اس نے اپنے منہ سے شراب لگا لیا، اس کی عادت پڑ گئی، شراب چھوٹتی نہیں، آج اس محفل میں بیٹھ کے اپنے رب کو حاضر و ناظر جان کے توبہ کر لے اور دل میں عہد کر لے کہ آج کے بعد میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، خدا کی قسم آپ کا جلسہ بھی کامیاب ہو جائے گا، آپ کی زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی۔ کوئی شخص ایسا ہے جو اپنے ماں باپ کو چھڑک دیتا ہے، ان سے تیز آواز میں بات کرتا ہے، جبکہ تمہارے ماں باپ تمہارے لیے نعمت اور ایک ایسی نعمت ہے جو دوبارہ تمہیں زندگی میں میسر نہیں ہوں گے، ملیں گے نہیں، ایسی نعمت ہے تمہارے ماں باپ۔ کوئی ایسا ہے جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، انہیں تکلیف پہنچاتا ہے، ان کی بات نہیں سنتا ہے، آج اس محفل میں بیٹھ کے دل ہی دل میں توبہ کر لے کہ آج کے بعد میں اپنے ماں باپ کی خدمت کروں گا، اس لیے کہ میری ماں کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا ہے، لوگوں تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے تمہارے لیے جنت ہے۔ اپنے باپ کی عزت کروں گا، ان کے ہاتھ چوموں گا، بہت مولویوں کے ہاتھ چوم لیے، آج سے میں اپنے باپ کے بھی ہاتھ چوموں گا، اس لیے کہ میرا باپ جنت کا دروازہ ہے، تو تمہارا یہ جلسہ کامیاب۔ فجر کی نماز میں اگر تمہاری مسجد میں 20 نمازی ہوا کرتے، اس جلسے کے بعد آنے والی فجر میں اگر 20 سے 25 نمازی ہو جائیں تو سمجھ لینا کہ ہمارا جلسہ کامیاب ہو گیا۔ صرف تقریروں سے جلسے کامیاب نہیں ہوتے، بلکہ تقریریں جو کی جاتی انہیں دل میں بسا کر اس پر عمل اگر کر لیا تو آپ کا جلسہ کامیاب ہو۔ تو ورنہ جیسے آپ تھے ویسے ہی واپس چلے گئے، جو زندگی آپ کی کل تھی وہی آنے والے کل میں ہے، تو ایسے جلسے کرانے سے کوئی فائدہ نہیں، قوم کا پیسہ برباد ہو رہا ہے اور قوم گڈھے کی طرف جا رہی ہے۔ مولانا لیاقت صاحب نے اپنی گفتگو کی، بہت اچھی گفتگو کی، لیکن تعلیم پہ زور دیا، بہت اچھی بات ہے، ضرورت ہے میرے بھائی ہو، آج کے ہی نہیں بلکہ تعلیم کو ہمیشہ ضرورت ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا، لوگوں تمہارے لیے تمہاری ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، علم نور ہے، اسے پڑھو گے خود بھی روشن ہوگے اور دنیا کو روشن کرتے ہوئے نظر آؤ گے۔ قدم قدم پہ میرے آقا نے تعلیم کے تعلق سے تمہیں نصیحت کی ہے، ارشاد فرمایا، ضرورت ہے میرے بھائیوں، اس دور میں، خاص کر اس دور میں، آج جب ہماری پہچان بدل رہی ہے، آج جب ہم پر ظلم کے پہاڑ گرائے جا رہے ہیں، آج زمانہ نہیں ہے تلوار اور تیر والا، آج زمانہ ہے قلم والا۔ تو بہت سے لوگوں نے ایک افواہ پھیلا رکھی ہے کہ ارے صاحب مسلمانوں کو نوکری تو ملتی نہیں، پڑھنے لکھنے سے کیا پڑھے؟ ارے میرا بھائی تو پڑھ کے تو دیکھ، نوکری تیرے گھر چل کے آئے۔ یہ غلط، یہ غیروں نے تمہارے دل میں یہ بات ڈال رکھی ہے کہ مسلمانوں کو نوکری نہیں ملتی۔ جب پڑھو لکھو گے نہیں تو نوکری کیا خاک ملے گی؟ آپ نے دیکھا نہیں، بیتے ہوئے سالوں میں اسی ملک کا سب سے VIP آدمی اگر کوئی تھا تو مسلمان تھا، آپ کے ملک کا راشٹرپتی تھا، اسے کیسے مل گئی؟ صرف علم کی بنا پہ ملی تھی، تعلیم کی بنا پہ اسے لوگوں نے اپنی آنکھوں پہ بٹھایا تھا۔ آج اگر ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے تو ہمارا مستقبل یہ پوری قوم کے لیے آئیڈیل ہوگا۔ میرا بیٹا، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلاؤ، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، پروفیسر بناؤ، لیکن ضروری ہے کہ ابتدائی تعلیم اسے دینی ہو تاکہ اسے زندگی جینے کا سلیقہ مل جائے۔ اپنی بچیوں کو سیدہ زینب کی سیرت سناؤ، سیدہ ام الخیر کے واقعات سناؤ، تاکہ تمہاری بیٹیاں تمہارے انڈر میں رہیں، نبی کا خوف، نبی کا عشق ان کے سینوں میں رہے۔ آج جس دور سے ہم آپ گزر رہے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں، سوشل میڈیا کے تعلق، سوشل میڈیا سے ہر شخص جڑا ہوا ہے، سب کو معلوم کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ اسلام مخالف طاقتیں ہمیں کیسے کیسے پریشان کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ اپنے ماحول کو بدلیں، ہمیں چاہیے کہ اپنی سوسائٹی میں چینجنگ لائے، بدلاؤ لائے۔ ابھی تک جو ہوا وہ ہوا، لیکن آنے والا وقت ہمارے اور آپ کے لیے بہت ہی خطرناک ہے۔ اگر اب نہ سدھرے تو ہماری نسلیں ہمیں کوستی ہوئی نظر آئیں۔
کہ کاش میرے باپ نے مجھے پڑھا دیا ہوتا، کاش میرے دادا نے مجھے پڑھا دیا ہوتا تو آج مجھے یہ دن دیکھنے کو نہ ملتا۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم کی آمد کے سردے میں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ یہ عہد کریں کہ آج سے مسجدوں کو آباد کریں گے، اپنے علماء کی صحبت اختیار کریں گے، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے اور مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عریضہ ہے، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہمیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگوں اپنی قسمتوں کے فخر کیا کرو، رش کیا کرو کہ ایسے نبی کا تم نے کلمہ پڑھا ہے جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کے لیے خود نبیوں نے تمنائیں کی۔ اپنی قسمت میں فخر کیا کرو، رش کیا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سنی مسلمان بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ سنی وہ سنی جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا۔ تو لوگوں نبی سے سچی محبت یہی ہے کہ اپنے کردار کو بدلو، اپنے چہروں پہ داڑھیاں سجاؤ، سروں پہ ٹوپیاں سجاؤ، پیشانیوں میں سجدوں کی طرف پیدا کرو، اپنے گھروں میں دینی ماحول پیدا کرو، اپنے ماں باپ کی خدمت، پڑوسیوں کا خیال، ان علماء کی صحبت اختیار کرو۔